مسلمان کا گلا دبا رہا ہے۔ آج مسلمان کے مال کا چور ہے۔ آج مسلمان کے مال کا ڈاکو ہے۔ آج مسلمان اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے غیر کا مال ایسا چینتا ہے جیسے وہ اس کے لیے حلال ہو۔ یہ دین نے ہمیں نہیں سکھایا۔ یہ ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ صحابہ کی زندگی تو ہم اٹھا کر دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں کہ ایک صحابی دوسرے کو کچھ دے لیکن خود بھوک اور پیاس سے مرے۔ ہم دوسروں کو مارے اپنے پیاس بجھانے کے لیے، ہم دوسروں کو مارے اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ نہ صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ یہ کہاں سے ہم میں یہ چیزیں آ گئی؟ آج مسلمان کسی بھی جگہ اس کا مال محفوظ نہیں ہے۔ آج مسلمان کسی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے، اس کا عزت محفوظ نہیں ہے، اس کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ کیوں محفوظ نہیں ہے؟ آج ہم مسلمان آپس میں ڈاکو بن گئے ہیں، آپس میں چور بن گئے ہیں۔ میں آپ کے عزت کے پیچھے، آپ میرے عزت کے پیچھے، آپ میرے مال کے پیچھے، میں آپ کے مال کے پیچھے۔ کسی کے پاس اگر مال دولت ہے تو اس کو دبانے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ نے ایک آدمی کو مال دیا ہے تو وہ اللہ نے دیے، تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ جا کر تم اس کے اوپر بندوقیں رکھ کر اس سے مال لے لو۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ دین اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کیا فرمایا کہ حق المسلم ستن، کہ مسلمان پر 6 حق ہے۔ رسول اللہ تو ہمیں امن کا درس دے رہے، رسول اللہ تو ہمیں پیار کا درس دے رہے، محبت کا درس دے رہے، عزت کا درس دے رہے، ایک وقار کا درس دے رہے۔ یہ ہم نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی؟ یہ غیروں کے طریقے ہم نے کہاں سے سیکھے؟ یہ آج پورے معاشرے میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، پورے گھر کیوں محفوظ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اصل مشن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین اسلام کے پیغام کو چھوڑ دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان پر حق بتائے ہیں، نہ کہ یہ کہ اس کا مال چھپاؤ، نہ کہ یہ کہ اس کو مارو، نہ کہ یہ کہ اس پہ ظلم کرو۔ کہ ابو ہریرہ کو کیا فرمایا؟ حق المسلمی ستن، کہ مسلمان پر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ اے ابو ہریرہ جب بھی تو مسلمان سے ملے تو اس پر سلام کر۔ تو دیکھو، سلام میں سب سے پہلے امن کا درس ہے کہ میں آپ کو سلامتی دیتا ہوں، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ آگے سے وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے مال کے، آپ کی جان کی اللہ حفاظت کرے، آپ کے اہل کی اللہ حفاظت کرے۔ دین اسلام تو ہمیں امن کا درس دے رہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب تجھے تیرے مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کو دعوت کو قبول کرو۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ دعوت بطور اس لیے دے رہے رشوت کے طور پر کہ آپ اگر پروفیسر ہے، آفیسر ہے، یا کوئی جتنے بھی بڑے عہدے پر ہے، آپ کو کچھ لالچ دے رہا ہے کہ یہ میرے لیے فلاں کام کر لے گا، یہ میرے لیے فلاں کام کر لے گا، تو علماء نے لکھے ہے ایسے آدمی کے دعوت میں ہرگز نہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں جا کر کوئی حرام کام کرنا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی اس کے دعوت میں نہ جائے۔ اگر یہ کام نہ ہو تو پھر مسلمان کے دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تیسرا حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو مسلمان پر ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، کہ اے ابو ہریرہ جب تجھ سے کوئی نصیحت طلب کرے فَانصِحْ لَهُ، تو اس کو فَانصَحْ لَهُ، فَانصَحْ لَهُ کا لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ اس کو اچھی نصیحت کرے، بہتر نصیحت کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، مشورہ اہل مشورہ سے کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ پلمبر کے پاس اس کو نہ لے جائے بلکہ مکینک کے پاس لے جائے، کیونکہ وہ اسی کے کام کو جانتے ہیں۔ دین کے معاملے میں مولوی سے نصیحت اور مشورہ لے۔ آپ اگر علاج کے لیے جا رہے ہیں تو ڈاکٹر سے لے، انجینئر سے نہ لے۔ اسی لیے اہل مشورہ سے مشورہ لینا چاہیے۔ اس میں ہم غلطی کرتے ہیں، انتہائی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حق جو مسلمان پر بتایا وہ کیا ہے؟ وَإِذَا عَطَسَ، کہ جب بھی مسلمان جو ہمارا بھائی ہے وہ جب بھی چینکے
فحمد اللہ، اس نے اللہ کا حمد ادا کیا، تو آپ کیا کریں؟ فشمت ہو، اس پر تشمیت کرے، یعنی اس پر کہے یرحمک اللہ۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ الحمدللہ کہے اور آپ سنیں تو پھر آپ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ پانچواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر مسلمان کا حق بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضَ، جب بھی مسلمان مریض ہو جائے، فَعُدْهُ، آپ اس کی عیادت کریں۔ میں نے پچھلے بھی بیان میں عیادت کا طریقہ بتایا تھا کہ اس طریقے پر عیادت کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور چھٹا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر مسلمان کا حق بتایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَاتَ، جب مسلمان مرے، فَاتْبَعْهُ یا فَاتْبِعْهُ، دو طرح کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں، یعنی اس کے جنازے کے پیچھے چلے، آپ اس کی جنازے میں شامل ہو۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اسی لیے جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک مسلمان مر جائے تو اس کا جنازہ لازمی ہے۔ ابھی دیکھو دین اسلام ہمیں کتنا امن کا درس دے رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔